السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ قابل رشک خواتین، صفحہ نمبر 39 دیکھیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا کا قاعدہ تھا کہ جب رات ہوتی تو تازہ وضو فرماتیں، پھر بدن میں خوشبو لگاتیں اور اپنے شوہر سے دریافت کرتیں کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہہ دیتے کہ نہیں تو پھر صبح تک نماز میں کھڑی رہتیں اور اول شب میں یوں مناجات فرماتیں: اے مالک، لوگ سو گئے، ستارے آسمان پر چھا گئے اور شاہان دنیا نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن ایک تیرا ہی دروازہ ہے کہ بند نہیں ہوتا، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور کہا کرتیں: تیری عزت و جلال کی قسم، میں جب تک زندہ رہوں گی ہر شب صبح تک تیرے سامنے یوں ہی کھڑی رہوں گی۔ حاصل مطالعہ دیکھیں۔ جیسا کہ ما قبل گزرا کہ ہماری اسلاف اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کو اپنے عیش و آرام پر ترجیح دیا کرتی تھیں اور اس کے لیے عملی کوشش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ فرمایا کرتیں، اور یہ ان کا کوئی ایک دو دن کا شوق نہیں تھا بلکہ دائمی طور پر یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر حقوق العباد کا بھی خیال رہتا تھا۔ آپ کا شوہر سے عبادت کی اجازت لینا اسی سبب سے تھا کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی اضافی نفلی عبادت نہیں کر سکتی، جیسا کہ مراق الفلاح میں ہے: کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھ لیا تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ اپنے حق اور ضرورت کی بنا پر اسے افطار کروا دے۔ ہماری عبادت گزار مسلمان بہنوں کو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مطالعہ فرمانے والی ہر بہن کو چاہیے کہ بی بی رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درس عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شوہر کی فرما برداری کا بھی ضرور لحاظ رکھے، خصوصاً وہ مسلمان بہنیں جن کے شوہر بے عملی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں۔ شوہر اگر گناہ گار ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ کسی مسلمان بہن کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ شوہر کی کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر اس کے حقوق میں کوتاہی کی مرتکب ہو جائے۔ اگر ایسا کرے گی تو خود بھی گناہ گاروں میں شمار ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کے شوق کے ساتھ ساتھ شرعی مسائل سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پوری ویڈیو کو سنیں، بار بار سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ مجھے دعاؤں سے نوازیں، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔